ظالموں، میرے نبی کو ان پڑھ کہنے والوں، آؤ چلو اس دور میں چلتے ہیں جہاں پر نہ کوئی ریکارڈر تھا، نہ کوئی ٹیپ ریکارڈ تھا، نہ کوئی ویڈیو ریکارڈر تھا، نہ کوئی ٹیکنالوجی تھی، نہ سائنس نے جنم لیا تھا، کوئی بات نہ وہاں لکھنے کے لیے نہ پین تھا، نہ بال پین تھا، نہ انک پین تھا، نہ پینسل تھا، وہاں پر نہ نوٹ بک تھی، نہ وہاں نوٹ پیڈ تھا، نہ وہاں سسٹم تھا، نہ وہاں موبائل تھا، نہ وہاں ٹیبلٹ تھا، نہ وہاں کمپیوٹر تھا، وہاں کچھ نہیں تھا، مگر اس دور میں بھی قسم رب ذوالجلال کی، مسلمانوں نبی کی عظمت کو سمجھو، ایسے دور میں میرا نبی جمعہ میں کیا کہہ رہا ہے تمام ریکارڈ کیا جا رہا ہے، عیدوں میں کیا کہہ رہا ہے لکھا جا رہا ہے، ٹی وی کے ساتھ بیٹھ کر حجرہ عائشہ میں حضرت عائشہ سے میرا نبی کیا کلام کر رہا ہے لکھا جا رہا ہے، حضرت فاطمہ سے کلام ہو رہا ہے لکھا جا رہا ہے، علی سے بات ہو رہی ہے لکھا جا رہا ہے، حسنین سے بات ہو رہی ہے لکھا جا رہا ہے، میدان جنگ میں نبی نے کیا کہا لکھوایا جا رہا ہے، منافقوں کو کیا کہا، مشرکوں کو کیا کہا، دوسری کنٹری والوں کو کیا کہا، ایک ایک خط میرا خدا محفوظ کروا رہا ہے، اور سنو محفوظ کرا کے صرف 6 کتاب سیاہ ستہ نہیں بنائی گئی، میرے مصطفیٰ کے اقوال پر 2 4 6 10 25 50 کتاب نہیں بنے، میرے مصطفیٰ کے اقوال پر احادیث پر 320 اللہ 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 نے کہا حبیب خدا کا کلام بھی محفوظ، میرے مصطفیٰ آپ کا کلام بھی محفوظ، حبیب آپ کے ایک لفظ کو مٹنے نہیں دیا جائے گا، ایک حرف کو مٹنے نہیں دیا جائے گا، کیونکہ میرے مصطفیٰ یہی تو احادیث ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتی رہی ہے، نجات کا راستہ دکھاتی رہیں گی، کامیابی کا راستہ دکھاتی رہیں گی، یہی تو احادیث ہے جو انسان کو انسان بنائے گی، ایک باپ کو اس کا حق دلائے گی، ایک ماں کو اس کا رتبہ دلائے گی، ایک بیوی کو اس کا حق دلائے گی، ایک بیٹے کو عزتدار زندگی دلائے گی، یہی تو احادیث ہے کہ جو پسینہ سوکھنے سے پہلے نوکر کو اس کی مزدوری دلائے گی، یہی تو احادیث ہے جو 7 بیٹوں پر ایک بیٹی کو فوقیت دینے والی بنے گی، یہی تو احادیث ہے جو پڑوسی کا حق بھی دلائے گی، بوڑھوں کا حق بھی دلائے گی، کمزوروں کا حق بھی دلائے گی، محتاجوں کا حق دلائے گی، اس لیے میرے مصطفیٰ آپ کا خدا اس دور میں جب کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، ایسے دور میں بھی آپ کا ایک لفظ مٹنے نہیں دے، اللہ اللہ ہو جس کے ایک ایک قول اور ایک ایک فعل ایک ایک حرکت کی اللہ اس کی حفاظت کرے، تو سوچو دوستو اس ذات کو ان پڑھ کہنا کتنا بڑا کفر ہے، اللہ اکبر۔ اب مسئلہ پیدا ہے، لوگوں نے کہا حضور ان پڑھ نعوذ باللہ نعوذ باللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے پوچھا ظالمو تم نے نبی کو ان پڑھ کیوں کہا؟ جواب ملا اس لیے کیونکہ حضور پاک علیہ السلام لکھتے نہیں تھے، لکھتے نہیں تھے۔ آؤ دوستو انہوں نے 2 باتیں کہی، ایک لکھتے نہیں تھے، دوسرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاذ نہیں تھا۔ یہ 2 باتوں کو سن لو، ایمان پا جاؤ۔ کل صبح ہم لوگ اٹھیں گے اور دلی، میں تو جا رہا آپ بھی چلو، کون کون چلیں گے ہاتھ کھا؟ ہاں بس ایک بیچارہ چلا، تو چلو میرے بھاؤ، میں تمہیں فری میں لے کے جاؤں، بہت خطرناک لوگ ہیں۔ میں دلی سے حیدرآباد جاؤں گا اور آپ سپریم کورٹ میں جائیں، جا کے وہاں سپریم کورٹ میں بیٹھنا، دیکھنا جج صاحب صبح 10 بجے سے لے کے شام کے 5 بجے تک 25 فیصلے لیں گے، سپریم کورٹ آف انڈیا کا جج 25 ڈیسیشنز اگر لے گا
مگر ایک بھی ججمنٹ اپنے ہاتھ سے نہیں لکھے گا۔ عبدالرشید کل رات میں اپنی بیوی کا مرڈر کرا، اس کو چاقو لے کے مارا، انہیں پلٹا کے 2 ماری، انہیں 3 مارا، بیوی مار گئی۔ جی جج نہیں لکھتا، جج بولو نہیں لکھتا، غور سے بولو نہیں لکھتا۔ سپریم کورٹ کا نہیں جی، ہائی کورٹ کا جج بھی نہیں لکھتا۔ ہائی کورٹ تو دور کی بات ہے، سیشن کورٹ کا جج بھی نہیں لکھتا، کیونکہ لفظ جج جو ہے نا لکھنا اس کی شان کے خلاف ہے۔ صرف آپ اکیلے سمجھا مولانا، پبلک سمجھی جائے؟ ان لوگوں کا بھی جج ہونے گئے نہیں، ان کو معلوم یہ ہے اصل مسئلہ۔ جج نہیں لکھتا، لفظ جج بولے تو آگے خالی بیٹھ کے دلائل سنتا، بحث دیکھتا، دونوں کے آرگومنٹس دیکھتا، اس کے بعد فیصلہ دیتا، ججمنٹ لکھ کے نہیں دیتا، زبان سے دیتا، زبان سے لکھتے کون؟ اس کے سامنے نیچے ٹائپ رائٹرز، ٹائپسٹ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، انہوں بولتے ہیں نا شارٹ ہینڈ رائٹرز بھی رہتے ہیں، ان لوگوں نے لکھتے ہیں جج لوگ لکھ کے جب کا جب جج ادھر بولتے رہتا ہے ٹائپ ہوتا رہتا ہے، ادھر سے زبان چلتی، ادھر انگلیاں چلتے رہتے، ادھر ججمنٹ ختم ہوتا، انہیں نکالتا، پیپر اوپر دیتا، جج صاحب سگنیچر کر کے لپ توڑ دیتے، is my judgment۔ یہی بات ہے، جج نہیں لکھتا کیونکہ لکھنا جج کی شان کے خلاف ہے۔ کل آپ نریندر مودی صاحب سے ملیے، ان کو پوچھئے صاحب آپ ماشاءاللہ 12 سال سے ہندوستان جیسے ملک پر آپ حکومت کر رہے ہیں، اب تک آپ کتنے ڈائریاں لکھے؟ وزیر اعظم بولے کہ اس کو پکڑ کے اندر ڈال دیں، وزیر اعظم لکھتا نہیں، اس کے پیچھے اتنے چمچے اور چیلے رہتے، انہوں ہاں بولے تو نہیں لکھتا، ہاں بولے صاحب، انہوں نے نہیں دکھنا بولے تو نہیں لکھتا، نہیں دکھنا بولے صاحب بول کے لکھتا۔ ان کے پیچھے رائٹرز رہتے، بڑا آدمی لکھتا نہیں، لکھواتا۔ پریزیڈنٹ آف انڈیا لکھتا نہیں، اس کے خادم لکھتے ہیں۔ یہ رواج آج کا نہیں، یہ رواج 1400 سال سے چلا رہا ہے۔ بڑا آدمی لکھتا نہیں ہے، لکھوایا جاتا ہے۔ ارے یہ تو آج کے لوگ ہیں، میرا نبی تو اس وقت کا ہے جہاں سے انسانیت شروع ہو رہی تھی، جہاں سے قلم چلنا شروع ہو رہا تھا، تو اس لیے اللہ قرآن اتارتا تھا، آمنہ کا لال لکھتا نہیں تھا، اپنے صحابہ کو بول کے لکھوایا کرتا تھا۔ میرا نبی فیصلہ دیتا تھا، کبھی حضرت ابو ذر غفاری لکھا کرتے تھے، کبھی حضرت طلحہ لکھا کرتے تھے، کبھی حضرت معاویہ لکھا کرتے تھے۔ میرا نبی کہنا چاہتا تھا، یہ لکھتے جاتے تھے، کیونکہ لکھنا جو قبیلے کا صدر ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس زمانے میں بھی، آج نہیں، اس زمانے میں بھی بڑا آدمی قبیلے کا سردار لکھنا عیب مانا جاتا تھا۔ تو کہا رب نے، حبیب دنیا لکھنے کو عیب سمجھتی ہے، میرے مصطفیٰ اگر آپ لکھو گے دنیا کہیں گے دیکھو عیب دار ہے، خدا کو سب کچھ کو گوارا ہے، مگر میرے مصطفیٰ تجھے عیب والا کہلانا گوارا نہیں۔ اس لیے میرے حبیب آپ کہتے جاؤ، صحابہ لکھتے چلے جاؤ، حبیب آپ کہتے جاؤ، صحابہ لکھتے چلے جاؤ۔ عرب کا دستور تھا، صرف میرا نبی ہی نہیں، جتنے قبیلوں کے سردار تھے اس وقت کوئی سردار قلم پکڑ کے لکھتا نہیں تھا۔ اب نہیں لکھے تو انہیں مولوی بیٹھے حضور لکھے چھے، حضور لکھے چھے، حضور لکھے چھے، حضور لکھے چھے، حضور کو لکھنا نہیں آتا تھا، ان کو نہیں آتا تھا، تیرے پیسہ آتا تھا رے ہولے۔ ان کو اگر لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا تو پھر اللہ کی قسم 1400 سال ہو گئے نا، کسی کی ماں نے جنا ہے تو لا کے کہہ دے بخاری کی یہ حدیث میں یہ صیغہ غلط ہے،
جیسے قرآن کے صیغے میں کسی کی ماں نے نہیں جنا کے کوئی غلطی نکال لے، احادیث کے صیغے میں بھی اللہ کی قسم کسی کی ماں نے نہیں جنا کوئی غلطی نکال لے۔ میرا نبی تو فصاحت و بلاغت کا امام تھا۔ اب یہ سوال کیوں پیدا ہوا؟ ہم ان سے پوچھا ظالم کو اتنا منحوس خیال کیوں رکھتے ہو نبی کے بارے میں؟ تو بولے نبی کا تو کوئی استاد ہے ہی نہیں۔ انہیں کیا سمجھا نبی کا استاد؟ بولے تو جیسا ہمارے پاس مدرسے اسلامیہ حنفیہ میں مولانا پڑھا رہے ہیں، بچے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا ابے حولے جو نبی کو پہچانا ہی نہیں، اس لیے چندی باتاں گم مرا نبی کو اپنی طرح سمجھے ہمارے بڑا ہوا مردہ ذہن ہے۔ ارے دیوانے وہ نبی ہے، نبی اللہ کی قسم میرے نبی کا استاد ہے، میرے نبی کا استاد ذرا بولو علماء جن کو چھوڑ دو، بولو نبی کا استاد ہے، مگر کوئی دنیا میں رہنے والا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی عرب والا میرے نبی کو پڑھاتا، حضور معجزہ دکھائے، انگلی کا اشارہ کرے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ہو گئے نا؟ بے شک، سبحان اللہ۔ تو کل حضور کا پڑھانے والا استاد پورے عرب میں کہتا تھا یہ دعا تو میں نے سکھائی، اور اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کوئی یہ کہے کہ میں نے سکھایا ہے۔ اللہ کہتا ہے حبیب آپ پوری کائنات کے سکھانے آئے، آپ کو کوئی کیسے سکھا سکتا ہے؟ حبیب آپ پوری وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حبیب ہم نے آپ کو کتاب اور حکمت کا علم دے کے بھیجا ہے۔ حبیب کوئی آپ کو کیسے سکھا سکتا؟ کوئی یہ کہے کہ یہ میں نے سکھایا، یہ میں نے سکھایا، یہ میں نے سکھایا، رب کو یہ گوارا نہیں ہے۔ تو پھر ہم نے پوچھا اے اللہ پھر نبی کو کوئی دنیا والا نہیں سکھائے گا تو سارا علم کون سکھائے گا؟ تو رب نے جواب دیا الرحمن علم القرآن۔ سبحان اللہ۔ رب نے کہا حبیب کوئی دنیا والا نہیں سکھائے گا، میرے مصطفیٰ تو سیکھتا جائے گا، رحمان تجھے سکھاتا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رحمان تجھے سکھاتا جائے گا، تیرا استاد ہے میرے مصطفیٰ، وہ کوئی اور نہیں، تیرا رب تیرا استاد۔ آپ کا خدا آپ کا استاد ہے، آپ کا پالنہار آپ کا استاد ہے، آپ کا اللہ آپ کا استاد ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا الرحمن علم القرآن، سبحان اللہ۔ رحمان نے اپنے بندے کو قرآن کا علم سکھایا، سبحان اللہ۔ ذرا زور سے اجی تھوڑی دیر کے لیے ایک ایسا سکھایا وہ سمجھا دیتا ہوں، آپ کو پورا سمجھ جائے۔ ہمارے پاس ایک لڑکا ہے، پورے لوگوں سے ہاتھ چھوم رہے ہیں، آج یہ سامنے بیٹھے ہوئے پیارے پیارے امام باندھ کے، یہ 8-10 شہزادے ہیں، پیسوں کا ہار بنایا بھائی، 10-10 کی نوٹ کا ہار، کم سے کم آج تک 100 کی نوٹ کا پلانا تھا۔ بیٹا حافظ قرآن بنا، 4 بیٹے آپ کو ہیں، تینوں لائٹ لے لیں گے، انہیں اکیلا ہی جنت میں لے کے جائیں گے۔ ہاں جی، ڈاکٹر جنت میں نہیں لگ جاتا، انہیں جنت میں چلے گا تو بس۔ ہاں جی، پھگٹ کے ٹیسٹ پر لکھ دے رہے ہیں، گولی آ رہی 150 روپے میں، ٹیسٹ کا ہو رہے 1500 روپے۔ وکیل بیٹا جنت میں نہیں لے کے جاتا، انہیں چلے گیا تو بس سے، انہیں اتنے خطرناک کیسا لڑ رہا، اس کی خبر ٹینشن میں آ جائے، پیشی پہ پیشی، پیسے پہ پیسہ۔ انجینئر جنت میں نہیں لے کے جاتا جی،
انجینئر صاحب ہی چلے گئے تو اللہ ذرا جنت میں اگر ماں باپ کو کوئی بیٹا لے کے جاتا تو وہ حافظ قرآن یا عالم دین. یہ آپ کے بچے کی آج سے کل سے مارکیٹ میں جان ہوگا. لوگ حافظ صاحب نام میں بولیں گے عبدالجلیل نہیں، حافظ صاحب گاڈ گفٹ، حافظ صاحب، حافظ صاحب، حافظ جی، حافظ جی، حافظ صاحب. آج ذرا غور کرو یہ بچے کو کیوں عزت دی جا رہی ہے، کیوں تعظیم ہو رہی ہے، کیوں اس کو جو ہے مصلی پہ آگے بڑھایا جا رہا. دادا پیچھے ہے، فجر کی نماز حافظ صاحب پڑھا رہی ہیں مصلی پہ. دادا نہیں بولتے میں عبدالرشید اپنے بیٹے عبدالجلیل پوترے کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں. نہیں بولتے، دادا بولتے میں اس امام کے پیچھے. دن گھر گھر میں دادا امام ہے. گوشت لاؤ میاں، بابو جاؤ ترکاری لے کے آؤ. نہیں کہاں گئے تم بیٹھو گاڑی سٹارٹ کرو چلاؤ. دادا امام. مسجد تو آپ کی پوترا امام. اور گھر میں دادا کے خلاف پوترا جا سکتا مگر مسجد میں دادا پوترے کے خلاف نہیں جاتا. جب پوترا بولیں گا دادا رکو میں جائیں گے. مطلب رہے پوترے تو خیام میں رہے میں دادا ہوں میں پہلے رکو میں جاتا ہوں. نہیں چلے گا. بولو جی وہ ٹھنڈے لوگاں ملے بھائی آج نہیں ملے گا. بس 5 منٹ دے دو بھائی، 2 بجنے 7 منٹ باقی ہے. بس 7 منٹ میں بات کریں. ٹھنڈے لوگوں میں تقریر کرنے مزہ نہیں آتا. یہ ایک بچے کو اتنی عزت دی جا رہی ہے دادا اور باپ. تابع امام جو اللہ اکبر. جب تک بیٹا سلام نہیں پھیرا کس کے باپ کی مجال نہیں ہے. باپ سلام نہیں پھیر سکتا. نہیں چلے گا. بیٹا بولا السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ. تو ابا جان سلام کہنا. بے شک بے شک. یہ بیٹے کو اتنی عزت اس لیے میری خالی یہ قرآن کو یاد کرا. علم والا ہو گیا، حافظ قرآن، عالم قرآن ہو گیا. ہاتھ بھی چوم رہے ہیں، اس پیٹوں میں منڈیاں ڈال رہے ہیں، مصلی پہ آگے کھڑا کر رہے ہیں. ابا پیچھے، دادا پیچھے. مسجد کا امام بن گیا تو حکومت کا بڑا وقت کا حاکم بھی پیچھے. اللہ. ارے جو صرف قرآن یاد کرے اس کی مخالفت نہیں ہو سکتی تو پھر اس کی عزت و عظمت کا عالم کیا ہوگا. جس کے سینے پہ خدا خود جبریل کو بلا کر قرآن اتار رہا ہے. سبحان اللہ. جس کے سینے میں قرآن یاد نہیں کیا جا رہا ہے، نازل کیا جا رہا ہے. اللہ کیا شاد ہوگی تھی میرے مصطفیٰ. صدقے جاؤں گی میرے آقا. اور سنو ہر پیغمبر کو قرآن دینا ہوتا. فلاں مخصوص ایریے پہ آنا ہوا وہاں پر تشریف لائیے. آپ داؤد خلیفۃ اللہ آپ وہاں تشریف لائے. عیسیٰ روح اللہ آپ یہاں تشریف لائے. موسیٰ کلیم اللہ آپ وہاں تشریف لائے. وہ آئیں گے تو آپ کو قرآن دیا، آپ کو کتاب دی جائے گی. مگر آمنہ کے لال کو جب قرآن رب نے دینا چاہا شرط نہیں لگائی. کعبے پہ آؤ تو قرآن ملے گی، مسجد حرام میں آؤ تو قرآن ملے گی، مسجد نبوی میں آؤ تو قرآن ملے گی، غار حرا پہ آؤ تو قرآن ملے گی، غار ثور پہ آؤ تو قرآن ملے گی. شرط نہیں لگائی. کہا میرے مصطفیٰ وہ کوئی اور پیغمبر تھے، کتاب لینے کے لیے ان کو فلاں 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 مقام پر آنا پڑتا تھا. مگر میرے مصطفیٰ آپ کی یہ شان ہے، اگر آپ مسجد نبوی میں ہو تو قرآن مدنی بن کر آئے گا، مسجد حرام میں ہو تو قرآن مکی بن کر آئے گا. آپ گھر میں ہو تو قرآن گھر میں آئے گا، آپ بازار میں ہو قرآن بازار میں آئے گا، آپ خطبے میں ہو تو قرآن خطبے کے دوران آئے گا، آپ میدان جنگ میں ہو قرآن میدان جنگ میں آئے گا، آپ ازواج مطہرات کے پاس ہو تو قرآن ازواج کے پاس آئے گا، آپ صحابہ کے بیچ میں ہو تو قرآن صحابہ کے بیچ میں تشریف. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اے مصطفیٰ آپ کی شان ہی نرالی ہے، خام نرالا ہے.
میرے حبیب تو جدھر رہے، مکے میں رہے تو قرآن مکی بن کے نازل ہوگا، مدینے میں رہے تو قرآن مدنی بن کے نازل ہوگا۔ حبیب تجھ سے قرآن ہے، قرآن سے کیوں نہیں؟ تجھ سے قرآن ہے۔ بے شک اللہ اللہ، قربان جاؤ دوستو۔ اب سنو، لوگ کہتے ہیں استاد نہیں ہے، ارے ان کا استاذ اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ۔ کیونکہ اللہ کو یہ پسند نہیں تھا کوئی یہ کہے کہ میں حضور کا استاد ہوں، اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا۔ حد تو یہ ہے دوستو، دیکھو پوری کائنات کی نسل بیٹوں سے چلتی، بیٹوں سے، بے شک نہیں بیٹوں سے، آپ کا خاندان بھی بیٹوں سے چلا نا؟ بیٹوں سے اگر بیٹے نہیں ہیں تو ختم۔ دوسری شادی کرنا، اتنا گھور کے دیکھ لیں گے، اتنا گھور کے دیکھے میں ہے بت کھا گیا۔ لیڈیز کو نہیں بولنا، خاموش کر دینا۔ خاندان آگے بڑھانا ہے، کرنا اجازت ہے، اللہ کے ساتھ جاتے مل کے رہو، علماء سے مسئلے پورے آسان رہتے، حل ہو جاتے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ ایک صاحب بولے میں کو مولانا دوسری شادی کرنے کے لیے بیوی کی اجازت دینا ہے، کہتے ہیں ہاں۔ بولے تو میں بولا انہیں خبر میں کہیں کبھی نہیں دیتا، خبر کے اندر سے بھی آواز آتی ہے، اگر تو کر لیں گا میں تو اندر بلا لوں گی۔ تو بیکار بنا لیے جاہلانہ۔ بہرحال وہ میٹر نہیں ہے، کہیں سے بھی کر لیں گے، سمجھانے بولا کرنے کے، کہیں میرے نام پہ پورے ہنڈیاں پھوڑنے لگیں گھر میں۔ اب مسئلے کو سمجھو گے، دیکھو ہر ایک کا خاندان بیٹوں سے چلتا، مگر میرے مصطفیٰ کا خاندان بیٹی سے چلتا۔ پوری کائنات کے لیے نظام الگ ہے، آمنہ کے لال کے لیے نظام۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بیٹی سے کہیں کو چلائے، بیٹوں سے کہیں کو نہیں چلائے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ مسئلے کو سمجھو دوستو، سمجھنے کی چیز، ایک ایک چیز سمجھتے جاؤ، ایمان تازہ ہوتے چلے آئے گا۔ بیٹی سے چلا، بیٹوں سے کیوں نہیں چلا؟ اس لیے نہیں چلا کیونکہ پچھلے دور میں یہ دستور تھا، پیغمبر کا بیٹا پیغمبر ہوتا تھا۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے پیغمبر، حضرت زکریا کا بیٹا پیغمبر، حضرت آدم کا بیٹا پیغمبر۔ تو پیغمبر کا بیٹا پیغمبر ہوتا تھا، اور اللہ کو یہاں میرے مصطفیٰ پہ پیغمبری ختم کرنا تھا۔ اگر حضور کے بیٹے ہوتے تو بعد میں یہ ٹینشن ہوتا تھا، میں ان کو پیغمبر مانتا ہوں۔ اللہ نے کہا حبیب اگر بیٹے رہیں گے تو امت میں آگے یہ فتنے ہونے والے ہیں، اور آپ کی ختم نبوت کی جو مہر ہم لگانا چاہتے ہیں وہ نہیں لگے گی۔ اس لیے پیارے مصطفیٰ آپ کے بچوں کو جلد ہی دنیا سے بلا لیتے ہیں۔ حضور کو 3 بیٹے ہوئے، اللہ نے ان کو بالغ ہونے سے پہلے دنیا سے بلا لیا۔ کیوں؟ تاکہ آگے چل کے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بھی پیغمبر ہے، یہ بھی پیغمبر ہے، کوئی فتنہ نہ پھیلے، اس لیے پہلے بلا لیا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا، پھر جب بلا لینا تھا تو پھر دیا کہیں کو؟ ارے بھائی جب بلا لینا تھا نہیں دینا تھا، کیونکہ یہ خدشہ تھا کہ پیغمبر کہلائیں گے، پیغمبر بن جائیں گے، امت بنا دیں گی، تماشے ہوں گے، ٹینشن ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، ختم نبوت کی مہر نہیں لگ سکیں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بیٹے دیا مگر جلدی بلا لیا۔ پھر جب بلا لینا اس تھا تو پھر دیا کئی کو، اس لیے دیا، سنو، اس لیے دیا کیونکہ عرب میں بیٹے نہیں ہونا عیب مانا جاتا تھا۔ بیٹے نہیں ہونا عیب مانا جاتا تھا۔ اے حبیب اگر بیٹے نہیں دوں گا تو کہیں آپ پر یہ تہمت نہ لگائیں کہ یہ نبی کو نرینہ اولاد نہیں ہے، بیٹے نہیں ہیں، یہ بیٹے نہیں ہونے کا ہے کہ یہ ظالم آپ کے اوپر نہ ٹھوک دے۔ اس لیے میرے مصطفیٰ بیٹے دیتا ہوں تاکہ کافروں کا منہ بند کیا جائے اور بیٹی سے
اس لیے تاکہ کفار و مشرک عرب والوں کا منہ بند ہو جائے، کوئی میرے نبی پر الزام نہ لگا پائے، تہمت نہ لگائے، عیب نہ گن پائے، اور اس لیے بلا لیا تاکہ آگے والے فتنوں سے محفوظ ہو جائے۔ مسئلوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ دین سمجھداری کا نام ہے، ہلڑ بازی کا نام دین نہیں ہے۔ عبدالجلیل بولا تو عبدالرشید شروع ہوگا، عبدالرشید بولا تو عبدالرحیم شروع ہوگا، عبدالرحیم بولا تو عبدالغفار شروع ہوگا۔ نہیں، دین سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دین اللہ کا ایک ایسا مذہب ہے، اس کو جتنا سمجھتے جاؤ گے اتنا ایمان تازہ ہوتا چلا جائے، اتنی نورانیت، اتنی روحانیت آپ کے اندر آئے گی، سرکار کی عظمت آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ میرے پیارے دوستوں، مسئلوں کو سمجھو۔ اللہ نے حضور کو پڑھایا، اب کیسا پڑھایا وہ سن لو۔ سبحان اللہ، دو بج گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو کیا بولے تو بولو، نہیں بولے پٹھے سبحان اللہ۔ نماز میں لقمہ لگا، اللہ اکبر، جلدی رکنے میں جاؤ مولانا، اللہ اکبر، رکو میں جاؤ مولانا، بولو پھر سبحان اللہ، مطلب ختم کر دو۔ آپ بولے بھی تو نہیں، ختم کر دو۔ رات کے 2 بجے اتنی پبلک، یہ صرف احمد نقشبندی کا مقدر ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آپ ملے سوتے کو آپ کو 2-4 باتیں اور سنا دیتا ہوں، اس کے بعد چھوڑ دیتا ہوں، بس 15 منٹ دو، 5 منٹ 10 منٹ دو، بس بے شک، 15 منٹ بولے تو ہل لوٹ کے چل دیں گے، 5-10 منٹ بس۔ اب مسئلے کو سمجھے، اللہ نے پڑھایا، کیسا پڑھایا وہ بتا دیتا ہوں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہاں سبحان اللہ، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، میں عشاء کی نماز میں کھڑا، بولو غریبوں، غریبانی اپنا کروڑ پتیاں ہیں۔ حضرت امام ہے مسجد کے، 5100 روپے دیتا ہوں، بولے کتاب خریدنے میں بولا یہاں کے امامہ بھی کروڑ پتیاں ہیں، اور عوام اتنی غریب ہے، اتنی غریب ہے، اتنی غریب ہے، ایک کتاب نہیں لیے ہوئے پڑھتے ہیں۔ صحیح جگہ پہ آیا میں آج، ہمیشہ دیکھتا ہوں عوام امیر رہتی، علماء غریب رہتے۔ یہ ہنومان گڑھ پہلا علاقہ دکھا جہاں علماء کروڑ پتیاں ہیں اور غریب مجبور، ایک کتاب نہیں لیا بھائی، ایک کتاب نہیں۔ پیچھے سے اور ایک آواز آئی، 11,000۔ مولانا لوگاں فل سیٹ ہے۔ پھر اور ایک صاحب بولے 30,000۔ میں بھی جذبات میں آ رہا تھا، نے کنٹرول لکشمن صاحب، کنٹرول پلیز، کنٹرول کر لیا۔ بہت مجبور لوگ ہیں بیچارے، مگر اللہ کے واسطے ایسا مت کرو میرے بھائی، دیو مدرسوں کو دو، یہ سنی مدرسے، یہ ہمارے مدرسے، یہ ہمارے ادارے، یہ ہمارے لیے ہدایت کا سبب ہے، نجات کا سبب ہے، مغفرت کا سبب ہے۔